کیونکہ یہاں جو محنت ہوتی ہے کہ علماء ہوتے ہیں تو اسلام بچا ہوا نظر آتا ہے. برادران ملت اسلامیہ یہ میں کوئی ایسی ڈھکی چھپی باتیں نہیں کر رہا ہوں بلکہ آج تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. پوری دنیا کے اندر آپ اٹھا کر دیکھ لیں جس جگہ سے بھی مدرسوں کو بند کیا گیا, جس جگہ سے بھی علماء کو ختم کیا گیا, آج ان علاقوں کے اندر اور ان ملکوں کے اندر اسلام کا نام و نشان باقی نہیں ہے. پتہ چلا کہ اسلام کو بچانے کے لیے مدرسے اور علماء کا ہونا ضروری ہوتا. اور الحمدللہ میں نے سنا کہ یہاں بھی کسی مدرسے کا افتتاح ہے. تو برادران ملت اسلام ہے جو کہ میں نے پوسٹر میں دیکھا, اس اعتبار سے بول رہا ہوں, مجھے نہیں معلوم شادی کی محفل تو ہے ہی ہے لیکن پوسٹر میں کچھ لکھا ہوا تھا فیضان تاج الشریعہ وغیرہ نام سے. تو میرا نظرات میں نے اتنا دیکھا اس لیے مجھے معلوم ہے بہرحال شادی کی محفل ہے. رسول اللہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت ہے. اور حضرات ایسی سنت ہے کہ اس سنت کے تعلق سے ذرا غور تو کریں. میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سنت کو فرمایا ان نکاح من سنتی. برادران ملت اسلامیہ دنیا کے اندر بے شمار سنتیں میرے آقا کی ہے. اللہ اکبر, کھانا بھی میرے آقا کی سنت ہے, پینا بھی میرے آقا کی سنت ہے, چلنا بھی میرے آقا کی سنت ہے, بیٹھنا بھی میرے آقا کی سنت ہے, بولنا بھی میرے آقا کی سنت ہے, اچھا بولنا بھی میرے آقا کی سنت ہے. برادران ملت اسلامیہ اسی طرح بے شمار سنتیں موجود ہیں. داڑھی میرے مصطفیٰ کی سنت ہے, اسلامی لباس میرے مصطفیٰ کا سنت ہے, اسی طرح نماز میرے آقا کی سنت بھی ہے, فرض بھی ہے. برادران ملت اسلامیہ سنت تو بے شمار ہے لیکن یہ ایک ایسی سنت ہے جس کے تعلق سے میرے آقا نے فرمایا ان نکاح من سنتی, یعنی یہ میری سنت ہے. برادران اہل سنت, آدمی کسی کو اپنا کہتا ہے وہ ایسے ہی نہیں کہتا, اس کے اندر کچھ خاص بات ہوا کرتی ہے. حضرات میرے آقا نے فرمایا نکاح کرو, یہ نکاح کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی کا آدھا دین مکمل فرما دیا کرتا ہے. برادران اہل سنت, نکاح کے ذریعے آدھا دین مکمل ہوتا ہے. اور یہ نوجوان لڑکے ہو یا بوڑھے حضرات ہو یا بیٹھنے والے, میں ان سے کہتا ہوں کہ جب آپ نکاح کرتے ہیں تو نکاح سے آپ کا آدھا دن مکمل ہوا. آپ غور تو کریں کہ آپ نکاح اگر کر لیں تو نکاح کرنے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے, آپ کے ذہن کی حفاظت ہوتی ہے, آپ کے نفس کی حفاظت ہوتی ہے, اور بھی گھر کے اندر بے شمار حفاظتیں ہو جاتی ہے. حضرات آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے. نکاح کرنے کا طریقہ میرے آقا نے بتایا ہے, شادی کرنے کا طریقہ میرے مصطفیٰ نے بتایا ہے. اور رسول اللہ سرور کائنات کا فیضان یہ ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب سرور کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا منصب دے کر بھیجا تھا. یعنی پوری کائنات کے لیے میرے آقا آئیڈیل بن کر تشریف لائے تھے. اور جب میرے آقا اگر آئیڈیل بن کر تشریف لائے ہیں تو میرے مصطفیٰ سرور کائنات کی پھر شان یہ ہے کہ اب اگر پیروی کرنا ہے تو کسی اور کی پیروی نہ کی جائے گی, اگر پیچھے چلنا ہے تو کسی اور کے پیچھے نہ چلا جائے گا. زمانہ کہیں پر بھی چلا جائے, پوری زندگی پوری دنیا کے لوگ ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں اور تلاش کر رہے ہیں کامیابیوں کو, لیکن میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ میرے مصطفیٰ کو اللہ نے آئیڈیل بنا کر کے بھیجا ہے. جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, جتنے بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں, جتنی عورتیں بیٹھی ہیں, جتنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, ان سب کے لیے میرے آقا آئیڈیل ہے. میرے سرکار کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے اجاگر کر دیا ہے. ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جو چھپا ہوا ہو. دنیا کے دوسرے تمام مذاہب کو دیکھے, ان تمام مذاہبوں کے اندر جو ان کے بڑے بڑے پیشوا ہیں ان کی زندگیوں کے لمحوں کو دیکھے وہ پوری زندگی نظر نہیں آتی. حضرت عیسیٰ کو دیکھے وہ 12 سال نظر آتے ہیں, 12 کے بعد ڈائریکٹ 32 سال میں آمد ہوتی ہے, بیچ کا حصہ پورا غائب ہے. حضرت موسیٰ کو دیکھے پوری زندگی محفوظ نہیں, حضرت ابراہیم کو دیکھے پوری زندگی محفوظ نہیں, حضرت اسماعیل کو دیکھے پوری زندگی محفوظ نہیں, حضرت یوسف کو دیکھے پوری زندگی محفوظ لگی. لیکن واہ واہ, میرے آقا کی شان یہ ہے کہ بچپنا بھی محفوظ ہے, جوانی بھی محفوظ ہے, اور بڑھاپا تو میں کہتا ہی نہیں, کیونکہ ان کی شان تو یہ ہے کہ ان کے غلام بھی بوڑھے نہیں ہوتے. کسی نے کہا تھا محمد کے غلاموں کو بڑھاپا آ نہیں سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت بزم میلاد مصطفیٰ مولانا اشفاق احمد صاحب قبلہ. میرے آقا کی پوری زندگی محفوظ ہے. تو اب اگر بچپن میں کوئی بچہ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو مصطفیٰ کے بچپن کو دیکھنا چاہیے. زور سے بولو. اگر کوئی زندگی گزارنا چاہتا ہے بچپنے کی تو مصطفیٰ کے بچپن کو دیکھے. اگر کوئی جوانی گزارنا چاہتا ہے تو مصطفیٰ کی جوانی دیکھے. وہ نوجوانوں, تمہیں کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی ہیرو کی باڈی کو دیکھ کر کے, اس کے جسم کے
باعث کو دیکھ کر کے اللہ اکبر اس کے جسم کو دیکھ کر کے تمہیں بھولنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے پاس تو دنیا کا نہیں کائنات کا وہ ہیرو ہے کہ جو اس کے قدم پہ آ جاتا ہے اللہ اسے ہیرو بنا دیا کرتا ہے. افسوس کہ مسلمانوں کو سب یاد ہے, یاد نہیں تو مصطفیٰ یاد رہے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. ہاں یہ جو شادی ہے کسی اور کا صدقہ ہے, حضور کا صدقہ ہے. یہ جو کھانا کھائیں گے آپ یہ کسی اور کا صدقہ ہے, حضور کا صدقہ ہے. پانی جو پیتے ہیں آپ یہ حضور کا صدقہ ہے. میرے رضا فرماتے ہیں, اچھے رضا فرماتے ہیں, سچے رضا فرماتے ہیں, پیارے رضا فرماتے ہیں, بریلی والے رضا فرماتے ہیں. لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا, بٹی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. پوری کائنات کے اندر جتنی نعمتیں ہیں وہ سب حضور سے ملی. ہاں کوئی مانے تو بھی ملی, سبحان اللہ سبحان اللہ, کوئی مانے تو بھی ملی اور کوئی نہ مانے تو بھی ملی, کوئی نہ مانے تو بھی ملی. وہ نہ ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا, بے شک وہ نہ ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا, کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ, تھا کچھ, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے وہ جہان کی. ذرا ان کے دامن میں آ کر تو دیکھ, سبحان اللہ سبحان اللہ, ان کے دامن میں آ کر کے تو دیکھ. تو پریشان ہے کہ تجھے دنیا کے تیرے ظاہری دشمن تجھے جگہ جگہ مار رہے ہیں. دامن میں آ کر کے تو دیکھ, ان کا دامن ایسا ہے کہ دنیا والے تو دنیا والے ہیں. رضا کا بھائی کہتا ہے ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ, ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا. مصطفیٰ کے دامن میں آ جا, سبحان اللہ سبحان اللہ, قریب آ جا, قریب آ جا, سبحان اللہ, مصطفیٰ کے دامن میں آ جا, قریب آ جا. کتنی دور بیٹھو گے یار, اور کب تک دور رہو گے علماء سے, کب تک؟ زندگی کا کوئی بھروسہ. کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, ایک لڑکا ناچ رہا تھا, ناچتے ناچتے کیچڑ تھا وہاں اور ناچ رہا تھا, اور ناچتے ناچتے اچانک گر گیا. دوسرے لوگ سمجھ لگے اسٹیپ کر رہا ہے کوئی, ڈانس کا کوئی نیا اسٹیپ ہے. کافی دیر پڑا رہا, جب اٹھایا گیا تو روح پرواز کر چکی تھی. کب تک زندہ رہیں گے کوئی بھروسہ نہیں, موت کا کوئی بھروسہ نہیں. کبھی بھی موت کا فرشتہ آئے گا اور روح قبض کر کے لے کر چلا جائے گا. معاملہ ختم, فنش, بس ہو گیا معاملہ. برادران ملت اسلامیہ, پھر موت آئے تو ناچتے ہوئے گوارا کرو گے؟ جو دن بھر ناچتا ہے نا وہ بھی گوارا نہیں کرے گا. جو دن بھر ناچتا ہو, بلکہ جو ناچ ناچ کے پیسے کماتا ہو, جو ناچ ناچ کے 1000 کروڑ کما لے, وہ بھی گوارا نہیں کرے گا کہ میں ناچتے ہوئے مر جاؤں. کرے گا گوارا؟ بولو, کرے گا نہیں نا, وہ بھی نہیں کرے گا. اس لیے کہ وہ بھی سمجھتا ہے کہ برائی ہے, وہ بھی سمجھتا ہے کہ برائی. تو کوئی گوارا نہیں کرے گا کہ ناچتا ہوا مر جائے. کوئی گوارا کرتا ہے کہ میں ہل چلاتا ہوا مر جاؤں, کوئی گوارا نہیں کرتا کہ میں ہل چلاتا ہوا مر جاؤں. کوئی گوارا نہیں کرتا, ارے یار گناہ جتنے کرے لیکن تمنا کیا کرتا ہے, کہتا میں مدینہ میں مر جاؤں. گناہ اتنے کرتا ہے لیکن پھر بھی تمنا ہے کہ مدینہ میں مر جاؤں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کو معلوم ہے کہ اگر وہاں مروں گا تو سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی. ہاں, وہاں مروں گا تو میرے رضا نے کہا نا, کس نے کہا؟ میرے رضا نے. ہاں, آپ سب بیٹھے پیچھے, مولانا صاحب بیٹھے پیچھے. ہاں, تو میرے رضا نے کہا, سبحان اللہ سبحان اللہ, آپ کی رضا نے کہا. سبحان اللہ, مانو رضا کو, مانو رضا کو یار, وہ ہے ہی ایسا. اس دور میں اگر اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو, سبحان اللہ, میں عقیدہ بھی دینا چاہتا ہوں, بولو محبت سے. اس دور میں اگر چاہتے ہو کہ وہابیوں سے حفاظت ہو جائے, اس دور میں اگر چاہتے ہو کہ رافضیوں سے حفاظت ہو جائے, اس دور میں اگر چاہتے ہو کہ بد مذہبوں سے
حفاظت ہو جائے. اس دور میں اگر چاہتے ہو کہ کفار و مرتدین سے حفاظت ہو جائے تو میرے رضا کا دامن تھام لو, اس کا دامن تھامو اور اس کے راستے پر چلو, کیونکہ اس کا راستہ نہیں ہے, بلکہ وہ کہتا ہے لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, تیرے غلاموں کا نقش قدم راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. سبحان اللہ. بہک نہیں سکتے جو مصطفیٰ کے غلاموں کا سراغ لے کر چلے. کیا ہے مصطفیٰ کے غلاموں کا سراغ؟ کیا ایسے شادیاں کرتے تھے مصطفیٰ کے غلام جیسے ہم کر رہے ہیں؟ اور ماشاءاللہ خیر میں نے اس گاؤں کے بارے میں سنا کہ جتنے بھی فضولیات اس سے بچ رہے ہیں لوگ, ہے نا, ماشاءاللہ علماء کی محنت, لیکن بعض جگہ پھر بھی ہو جاتا ہے. بعض جگہ میں نے کہا نا بچ رہے ہیں, میں نے کہا بچ رہے ہیں, میں نے یہ نہیں کہا ختم ہو گئے, میں نے کہا بچ رہے ہیں, غلط نہیں بولا ہوں نے, میں نے کہا بچ رہے ہیں, محنت ہے تو بچ رہے ہیں, لیکن پھر بھی بعض جگہ ہو جاتا ہے. یہ بھی کہا نا میں نے ساتھ میں, جملے کو نوٹ کریے نا, غور کریے میں کیا بول رہا ہوں. جتنے بھی جوش میں رہوں لیکن ہوش میں بھی رہتا ہوں. ہاں جوش اپنی جگہ, ہوش اپنی جگہ, ہوش ضروری ہے. ہاں لیکن علماء کے دامن سے لگے رہے. سکندر حاجی صاحب نام میں نے ابھی سنا, مجھے نہیں معلوم تھا کس کی یہاں کی شادی, لیکن الحمدللہ سکندر صاحب, سکندر پٹیل صاحب کی نواسی کی شادی. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. مجھے بتاؤ, میں تھوڑی دیر کے لیے یہاں کے نوجوانوں سے پوچھتا ہوں, اگر یہاں اس جگہ پر یہ والا جو اسٹیج لگا ہوا کوئی نوجوان لڑکا ایسے ایسے کر کے ڈانس کرتا ہوا نظر آتا تو یہ کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ ذرا بتاؤ کتنے ہوتے ہیں؟ جگہ کم پڑ جاتی نا, شاید باہر کے لوگ بھی رک کر کے دیکھتے ہیں نا. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یار ڈانس میں اتنے لوگ ہوتے ہیں, مصطفیٰ کی محفل میں اتنے کم کیوں؟ ذہن جاتا ہے نا کہ ڈانس میں اتنے لوگ ہوتے ہیں اور مصطفیٰ کی محفل میں اتنے کم, آخر وجہ کیا ہے؟ تو میں نے ایک حدیث پڑھی کہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے حضرت آدم کو حشر کے میدان میں اللہ پاک حکم دے گا, آدم اپنی اولاد میں سے جنتیوں کو الگ کر, جہنمیوں کو الگ کر. سبحان اللہ. زور سے بولو, زور سے بولو ذرا. جنتیوں کو الگ کر, جہنمیوں کو الگ کر. تو حضرت آدم عرض کریں گے مولا کتنوں میں سے کتنے نکالوں؟ طرف فرمائے گا آدم 1000 میں سے ایک جنتی لے جا اور 999 کو جہنم کی طرف پھینک دے. تو اب اندازہ ہوتا ہے نا کہ برائی کی طرف تو زیادہ لوگ ہوں گے, اچھائی کی طرف کم ہوں گے, کیونکہ ایک ہی تو جانا ہے. تو آپ کو کدھر جانا ہے؟ کدھر؟ جنت میں. جنت میں. سبحان اللہ تو بولو. سبحان اللہ. بولتے نہیں ہو کہتے جنت میں جائیں گے, داڑھی کٹاتے ہو کہتے جنت میں جائیں گے, نماز ایک ٹائم کی پڑھتے نہیں ہو کہتے جنت میں جانا, ماں باپ کو پریشان کرو کہتے جنت میں جانا, گالیاں تم بکو کہتے جنت میں جانا, بے حیائی کے کام تم کرو کہو جنت میں جانا, ناچو تم کہو جنت میں جانا, گالیاں تم بکو کہو جنت میں جانا ہے, غیبتیں تم کرو کہو جنت میں جانا. میری ماں بہنیں پیچھے بیٹھی ہیں, غیبتیں کرنے میں ان کا کوئی جواب ہے؟ کوئی جواب ہو سکتا ہے نہیں نا. تو غیبتیں کرو تم کہو جنت میں جانا, چغل خوریاں تم لگاؤ اور کہو جنت میں جانا. جیٹھانی کی ساس سے نہیں بنتی, ساس کی جیٹھانی سے نہیں بنتی, نند کی دیور سے نہیں بنتی, دیور کی نند سے نہیں بنتی ہے. یہ سارے معاملات تم لوگ کرو اور یہ سارے کام تم کرو اور پھر کہو جنت میں جانا ہے. تو جنت میں جانے والے کام ہے یہ, ذرا غور کریں. جنت میں جانے والے کام ہے. جنت میں جانے والا کام جو کرے گا اس کے دل میں حسد نہیں ہوگا, اس کے دل میں کینہ نہیں ہوگا, اس کے دل میں تکبر نہیں ہوگا, اس کے دل میں غرور نہیں ہوگا, اس کے دل میں مصطفیٰ کا مدینہ ہوگا. جنت میں جانے والا کام وہ کرے گا. ماں باپ سے ڈونک ڈونک کر کے بات کرو, چیخ چیخ کر بات کرو, لڑائی کرو, جھگڑے کرو اور پھر کہو جنت میں جانا ہے. میرے آقا فرماتے تیری ماں تیرا باپ تیری جنت ہے, تیری جہنم ہے. میرے آقا فرماتے تیرا باپ تیری ماں تیری جنت ہے, تیری جہنم ہے. عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا راضی کر جنت لے لے, ناراض کر جہنم میں چلا جا. برادران ملت اسلامیہ یہ تو مصطفیٰ کا ارشاد ہے. اور ایک بات یاد رکھ لے, کوئی یہ سمجھتا ہو کہ مولوی نے بولا ہے کوئی حقیقت کی بات نہ ہوگی, تو مصطفیٰ کی حدیث جو ہے نا وہ کبھی بدلتی نہیں ہے. بدلنے والے بدل جایا کرتے ہیں, کھڑے ہو کر کے جو ہے نا اچھا مرتیو مانگا کرتے ہیں, ایسے حالم میں آ جاتے ہیں, کھڑے ہو کے کہتے ہیں اب مجھے مرنے دو, اب میں زندہ رہ کر کے کیا کروں گا. مصطفیٰ کا کلام نہیں بدلتا, مصطفیٰ کی بات نہیں بدلتی. کسی شاعر نے کہا تھا ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا.
زمانہ بدلے گا زمانہ، ہاں، لیکن قرآن نہیں بدلا جائے گا، قرآن ہمیشہ وہی رہے گا۔ قرآن کے ایک حرف کو کوئی بدل نہیں سکتا، ایک آیت کو کوئی بدل نہیں سکتا، ایک لفظ کو کوئی بدل نہیں سکتا، ارے زبر زیر پیش نہیں بدل سکتا۔ تیری اوقات کیا ہے کہ کوئی بدل دے؟ دنیا میں بے شمار فرعون آئے، بے شمار نمرود آئے، ارے بے شمار یزید آئے، بے شمار قارون آئے، بے شمار شداد آئے، بے شمار جو ہے تو حجاج بن یوسف آئے، لیکن اللہ اکبر، انہوں نے بدلنا چاہا، بدلا نہیں۔ میرے مصطفیٰ اکیلے آئے اور مصطفیٰ نے ابو جہل کو بھی ٹھنڈا دکھا کر کے زمین دوز کر دیا۔ اس کے بعد میرے آقا نے ابو لہب کو بھی زمین میں گھسیڑ دیا، ابی بن کعب جو ہے تو ابی بن خلف کو بھی زمین کے اندر کر دیا، عتبہ شیبہ کا بھی نام و نشان مٹا دیا، ان کی نسلوں کے نام و نشان مٹ گئے۔ اور میرے آقا سرور کائنات کا تیر جو مکہ سے نکلا تھا آج پوری دنیا کے اندر پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پھر اس دین کے اوپر جب حملہ ہوا سیدنا ابو بکر کے زمانے میں، کسی نے زکوٰۃ کا انکار کیا اور کسی نے جو ہے مسلمہ قذاب بن کر کے اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ میرے آقا کا ایک دیوانہ ابو بکر کھڑا ہوا اور نیز کو نابود کر کے اسلام کے چہرے کو چمکاتا ہوا نظر آیا۔ پھر آگے بڑھے، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں سبائی تحریک آئی اور تب بھی یہی ہوا، سبائی تحریک کو ملیا میٹ کر کے عثمان غنی نے اسلام کے چہرے کو چمکایا۔ امام حسین کربلا کے میدان میں جا کر کے گردن کٹا کر کے دنیا کی پوری تاریخ بدلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جس کی گردن کٹتی ہے وہ ہار جاتا ہے، میرا امام گردن کٹا کر جیتتا ہوا نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، بزم میلاد مصطفیٰ، بزم میلاد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر کوئی اس گھمنڈ میں ہے کہ اسلام کو مٹا دے گا تو تیری سوچ کو بدل لے، اس لیے کہ مٹے گا نہیں۔ بے شک قرآن نے کہا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، سبحان اللہ، ہاں، فرمایا واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون، سبحان اللہ، ہاں، قرآن نے صاف کہا۔ ڈاکٹر اقبال نے اس کی ترجمانی کی اور فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، سبحان اللہ، ہاں، ڈاکٹر اقبال نے اس کی ترجمانی کی کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، ارے وہ شمع کیا بوجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بوجھے جسے روشن خدا کرے۔ لیکن ایک بات سن لو، اسلام تمہاری وجہ سے یا میری وجہ سے نہیں پھیلا، اسلام تو اس کی حقانیت کی بنا پر پھیلا۔ ابھی امریکہ کے بہت بڑے پادری نے اسلام قبول کیا، سنا ہے نا 2 ہفتے پہلے؟ امریکہ کا بہت بڑا پادری، ایک ہوتا ہے سیکھنے والا، وہ قبول کرے سمجھ میں آتا، ایک ہوتا ہے سکھانے والا۔ سکھانے والا تھا زندگی بھر عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتا رہا، اور آخر وقت میں مصطفیٰ کے دین کو قبول کرتا ہوا نظر آیا ہے نا۔ تو مولانا فخر الدین کو دیکھ کر اسلام قبول کیا، مولانا ہاشم کو دیکھ کر اسلام قبول کیا، مجھے دیکھ کر اسلام قبول کیا، تمہیں دیکھ کر قبول کیا نا۔ اس نے پڑھا، سبحان اللہ، اس نے پڑھا تو اسلام قبول کیا۔ تم کیوں نہیں پڑھتے؟ تم کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا وجہ ہے نہ پڑھنے کی؟ تم کیوں نہیں سیکھتے؟ ابھی مولانا صاحب نے کہا کہ وہ قوم جس کا حال یہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ امام صاحب کو بتانا پڑتا ہے کہ نماز ایسے پڑھو ایسے پڑھو ایسے پڑھو، تم کیوں نہیں سیکھتے؟ سوال کر رہا ہوں میں تم سے کہ اسلام کی قدر و قیمت تمہارے ذہن و دماغ میں نہیں ہے؟ آج غیر تمہارے اسلام کو پڑھ کر تمہارے اسلام پر حملے کر رہا ہے، وہ اعتراض کر رہا ہے، تم کیوں نہیں سیکھتے؟ تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ کیا جواب ہے نہیں ہمارے پاس؟ بولو، جواب ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے پاس جواب۔ یہ اتنا بڑا بچہ بھی کھڑا ہوا تھا، یہ امام شافعی اتنا ہی بڑا تھا، زور سے بولو، اتنا ہی بڑا تھا امام شافعی، اور اس کے شہر کے اندر ایک یہودی عیسائی ایک پادری آیا تھا، اس نے چیلنج مناظرہ دیا، عیسائی یا یہودی نے چیلنج مناظرہ دیا، اور مناظرہ کا چیلنج دینے کے بعد وہاں کے جتنے علماء تھے کوئی اس کے مقابلے میں سامنے نہیں آتا، سب پیچھے ہٹ جاتے، جواب نہیں دے پاتے۔ سوال ہی ایسا کرتا جیسے کوئی عالم سامنے آتا پوچھتا بتاؤ موسیٰ کو مانتے ہو؟ بولو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ بولو نا۔ اللہ کرے تم سب کو موت آئے اور ایسی محفل میں آئے، ابھی نہیں آئے، مطلب ابھی نہیں آئے،
لیکن ایسی محفل میں جب بھی آئے تاکہ تم سبحان اللہ بولتے بولتے چلے جاؤ. جب بھر کر اٹھو فرشتہ آئے کہ من رب کا تیرے تو بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرشتہ بولے چھوڑو چھوڑو ایک سوال تو ہو گیا. ہاں یا رسول اللہ کہتے ہوئے نکل جاؤ. فرشتہ آئے اور کہے اٹھ, جیسے ہی اٹھائے اور تو کہے یا رسول اللہ, کہ تیسرے کا جواب ہو گیا, چلو معاملہ ختم ہو جائے. سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ میں آ رہی؟ بولو زور سے بولو. سبحان اللہ. تم کو تمہاری اماں کی قسم زور سے بولو. سبحان اللہ. ثواب تمہاری ماں کو ملے. اللہ اکبر. اتنے خاموش. گانوں میں آواز کتنی نکلتی ہے ان کی. لائیو ہو جائے باہر تو دیکھو پھر آواز کیسی نکلے گی. ایک کی آواز وہاں سے یہاں آئے گی. ہاں اتنی آواز نکال سکتے ہیں یہ, لیکن یہیں پر کنجوسی ہے ساری. ایسے بیٹھے رہیں گے. ابھی میں گیا تھا گوالیا اور میری تقریر تھی اور بریلی شریف کے مولانا عبد الرحمان صاحب سے. میں نے تقریر کے دوران اتنا سبحان اللہ بلوایا کہ پورا پنڈال گونج گیا. اور میں نے کہا اس لیے بلوا رہا ہوں تاکہ یہ پنڈال گواہ بن جائے تمہارا. سبحان اللہ. ہاں اس لیے مقصد یہ ہے. جب حشر کے میدان میں پہنچو تو کھمبا کے بولے ہاں یہ میرے پاس ہی بیٹھا تھا, اس نے بولا تھا سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ اوپر کا ٹینٹ بولے ہاں یہ میرے نیچے بیٹھا تھا, اس نے بولا تھا سبحان اللہ. سبحان اللہ. زمین کے کنگر بولے کہ ہاں بولا تھا اس نے. کرسی جو بولے اس پہ بیٹھے ہو وہ بولے کہ ہاں بولا تھا اس نے بلوا رہا. زور سے بولو ذرا. سبحان اللہ. ہاں اسے بیدار ہو کر بیٹھو. خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی. اس دور میں جینا ہے تو کوحرام مچا دو. سبحان اللہ. یار دیکھ نہیں رہو روزانہ یار, جو باطل ہے باطل وہ کہتے ہیں فخر سے کہو, فخر سے کہو باطل ہو کر کے. ابھی یار ہم تو حق پر ہے. سبحان اللہ. ہاں وہ باطل ہے, وہ کہہ رہا ہے فخر سے کہو, ہم حق پر ہیں, ہم نہ کہیں. تو محبت سے ذرا سبحان اللہ. ریاض کر رہا تھا کہ کیا پوچھا اس نے, اور میں بھی پوچھ رہا ہوں آپ سے. توجہ ادھر. وہ گاڑی ہے, وہ جیپ کہلاتی ہے شاید, میرا ایسا اندازہ. بڑی پک اپ کہلواتی ہے نا, پک اپ کہلاتی. میں نے بتا دیا پیچھے نہ دیکھیں, اب آگے دیکھیں. توجہ ادھر. میں پوچھ رہا تھا کہ اس مناظر نے, وہ پادری مناظر نے, اس نے کہا بتاؤ تم موسیٰ کو مانتے؟ میں تم سے پوچھتا مانتے؟ زور سے بولو. مانتے ہیں نا؟ وہ بس اتنا پوچھتا, کہتا یہودی تھا, کہتا موسیٰ کو مانتے ہو؟ وہ کہتے ہاں مانتے ہیں. عالم سامنے یہی کہے گا. جیسے وہ اتنا کہتا وہ کہتا کہ بس تو پھر فیصلہ ہو گیا, تم بھی موسیٰ کو مانتے ہو, میں بھی موسیٰ کو مانتا ہوں. چلو اس نبی کا کلمہ پڑھ لو جس کو ہم دونوں مانتے ہیں, اور اس نبی کا میں کیوں پڑھوں جس کو تم مانتے ہو میں نہیں مانتا, کیونکہ وہ تو حضور کو مانتا نہیں تھا. تو کوئی عالم جواب نہیں دے پاتا. امام شافعی مدرسے سے آ رہے تھے. سیکھو یار سیکھو. تم لوگ کیا کرو گے؟ 17 سال کی عمر میں طارق بن زیاد جو ہے نا اسپین کی سرزمین کو فتح کر چکا تھا, اور 17 سال کی عمر میں ہمارے نوجوان جو ہے نا پتہ نہیں کتنے سارے گیموں کو فتح کر چکے ہوں گے. ہاں موبائل کے اندر اتنے گیم نکال کر کے سب فتح کر لیے ہوں گے. ابھی تک سب میں جیت گئے. اتنے میرے نمبر بنے, اتنے تیرے بنے, اتنے میرے بنے, اتنے تیرے بنے. یہ حال ہے ہمارا. 17 سال کی عمر کے اندر, 16 سال کی عمر کے اندر امام شافعی وقت کے بادشاہ کو زمین پر اتار کر کہہ رہا تھا میں اوپر بیٹھ کر کے مسئلہ بتاؤں گا, تو نیچے کھڑا ہو. سبحان اللہ. زور سے بول. یہ 16 سال کے بچوں کو دیکھ لو جنہیں پیشاب کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے. ان سے اگر پوچھ لو کہ پیشاب کرنے کے بعد میں دھوتے کیسے ہیں, جواب نہیں آئے گا, معلوم ہی نہیں ہے. یہ کنڈیشن ہے. یہ وہی مسلمان ہیں جو وہ کرتے تھے, اور اب یہ مسلمان ہیں جن کو یہ بھی پتا نہیں. ہاں وہ امام محمد تھا, 17 سال کی عمر میں امام اعظم کی بارگاہ میں آیا, اور امام اعظم کی بارگاہ میں آ کر کہا میں عالم دین بننا چاہتا ہوں. امام اعظم نے کہا پہلے قرآن پاک حفظ کر, کیونکہ میں حافظ کو ہی عالم بناتا ہوں. وہ چلا گیا اور 1 ہفتے کے بعد واپس آیا, اور واپس آ کر کہا میں عالم دین بننا چاہتا ہوں. فرمایا میں نے تجھے کہا تھا نا کہ قرآن پاک حفظ کر لے, کہا حضور 1 ہی ہفتے میں پورا قرآن حفظ کر لیا میں نے. سبحان اللہ. 17 سال کی عمر میں. تو 17 سال کی عمر میں کیا کر رہا ہے بتا. یہ آج کا نوجوان پوچھو اس سے کہ 17 سال کی عمر میں کیا کر رہا ہے. لڑکیاں سیٹ کر رہا ہے. یہ 17 سال کی عمر کے اندر فیس بک پر جو ہے تو گرل فرینڈیں بنا رہا ہے. یہ 17 سال کی عمر کے اندر فلمیں دیکھ رہا ہے. یہ 17 سال کی عمر کے اندر روڈ پر بیٹھا ہوا ہے. یہ 17 سال کی عمر کے اندر روڈ پر بیٹھ کر کبھی جوا کھیلتا ہے, کبھی سچے لگاتا ہے, کبھی موبائل میں بیٹھ کر گیم کھیلتا ہے, 4 لوگوں کو بٹھاتا ہوا نظر آتا ہے. یہ وہ نوجوان ہے جو 17 سال کی عمر میں یہ کرتا تھا. اس امام احمد رضا کی بات کرتے ہو, نام لیتے ہو امام احمد رضا کا. وہ امام احمد رضا, ارے یار 13 سال 10 مہینے اور 5 دن یعنی 14 سال کا بھی نہیں ہوا تھا
اور مفتی بن کر فتویٰ دیتا ہوا نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور تجھے پاجامے کا ناڑا باندھنا نہیں آتا 15 سال میں 14 سال میں. اور یہ قوم بدلے گی حالات کو. سوچ, تیرے اسلام پہ حملہ ہو تجھے احساس ہی نہیں, تیرے دین پر حملہ ہو تجھے پتہ ہی نہیں, تیری صبح کہاں گزر رہی پتہ نہیں, تیری شام کہاں گزر رہی پتہ نہیں. نوجوان بیٹھے اس لیے بولتا ہوں. میں نے کہا وہ ابھی مولانا صاحب کہہ رہے تھے میں وہ مقرر نہیں ہوں. واقعی میں بھی وہ مقرر نہیں ہوں کہ مطلب جو ہے تو آپ کو خوش کر کے چلا جاؤں. جو دل کا درد ہے وہ دے رہا ہوں. 17 سال کی عمر میں ہمارے یہاں تو وہ تھے, اب تو کیا کر رہا ہے؟ 17 سال ہی کا تو تھا غوث اعظم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. 17 سال ہی کا تو تھا غوث اعظم جب 40 لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بناتا ہوا نظر آ رہا تھا. تو کیا کر رہا ہے اتنی عمر میں؟ نوجوانوں کو زندگی بدلنے کے لیے دیا گیا. 17 سال کی عمر کی اسامہ بن زید کی, اور میرے آقا نے جو ہے 12,000 کا لشکر جرار کا سپہ سالار بنا دیا تھا. سبحان اللہ. ہاں 17 سال کی عمر میں تم کیا کر رہے ہو؟ بتاؤ کون سا آج تک کام ایسا کیا جس سے باپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے؟ سارا کچھ باپ پر ڈال کر رکھا ہو ہے نا. یہی نا, ارے میں کیا کروں گا ابھی, ہے نا, یہی نا.